بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نحو کلاس کے نظم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی پہلی نظم حمد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو نظم کا نام حمد، شاعر کا نام مظفر وارثی اور ماخذ اس کا ہے باب حرم۔ شعر نمبر 1۔ یہ جو شعر ہے یہ مثلث کی صورت میں ہے کیونکہ اس کے 3 مصرعے ہیں، اور باقی جو اشعار ہیں وہ بند کی صورت میں اور وہ مخمس کی صورت میں ہے۔ یہ زمین، یہ فلک، ان سے آگے طلب، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا، اے خدا اے خدا۔ تو اس میں دیکھیں کہ یہ زمین، یہ کائنات، اندر بتائے کائنات، یہ فلک، گردوں آسمان، ان سے آگے طلب، ان سے آگے تک، طلب کا مطلب ہے تک، جتنی دنیایں ہیں، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک، یعنی کہ جتنی بھی دنیا آپ نے کائنات جہاں بنایا ہے سب میں تیری جھلک، تیری ہمیں نظارہ نظر آتا ہے، سب سے لیکن جدا، الگ تھلگ۔ تو شاعر جو ہے مظفر وارثی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں تک یہ میری نظر جاتی ہے، جہاں تک بھی میری نظر جاتی ہے، دور دور تک، تو اور اس شعر میں شاعر نے ایک تو صنعت تکرار کا استعمال کیا ہے، اور خالق نے جتنی بھی جہان بنائے ہیں ان سب میں جہاں تک بھی انسان نے پہاڑوں کو، کیٹو کو سر کیا، ان سب میں اس خدا تعالیٰ کی جو ہے اس خدا کی عظمت نظر آتی ہے کہ اتنا خدا کوئی تو ہے جو اس کو بنانے والا ہے۔ جب کیٹو کو سر کیا تو انسان نے سمجھا کہ اتنی بڑی جو ہے بلندی پر اللہ نے پہاڑ کو کھڑا کر دیا، اور میدانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ تو اس سبزہ میں جو زمرد جیسا ایک نظر آتا ہے، ہمیں بہت خوش و خرم میدان نظر آتے ہیں، تو اس وقت ہمیں خدا کی یاد آتی ہے، اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، اس کے بنانے والے کی ذات کتنی عظمت والی ذات ہوگی۔ تو اب اس شعر کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ مفہوم ہے زمین و آسمان کی بناوٹ اور اس دلچسپ نظام میں اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو آگے جی فل سٹاپ لگا دیا، اس کے بعد تشریح ہے جی، تشریح کے لفظ لکھنے کے بعد ہم نے تفصیلیہ کی علامت لگائی، اوپر ہم نے شعر نمبر 1 لکھنے کے بعد
جو ہے رابطہ کی علامت لگائی، اس کے بعد تشریح کے لکھنے کے بعد ہم نے تفصیلیہ کی علامت لگائی، کیونکہ ہم اس شعر کی مکمل تفصیل بیان کرنے والے ہیں۔ مظفر وارثی کو اردو کے موضوعاتی شاعری میں اہم مقام حاصل ہے۔ انہوں نے بالخصوص حمد و نعت کو ایک جہت دی، یعنی کہ نئی شکل دی۔ مظفر وارثی نے جس انداز میں باری تعالیٰ کی ذات اقدس کے ایک پہلو اور کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا ہے، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ یہ آپ جو یہاں تک تشریح جو ہے آپ ہر شعر میں، ہر بند میں لکھ سکتے ہیں۔ اس شعر میں مظفر وارثی صاحب بیان کرتے ہیں اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات، نیل کو آسمان، یہ صرف اس حد تک محدود نہیں بلکہ اس کائنات کا سلسلہ زمین و آسمان سے آگے تک ہے۔ ستارے، سیارے، سورج، چاند بناوٹ کے اعتبار سے یہ سب ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، اور اپنی بناوٹ کے اعتبار سے ان سب کی بناوٹ میں بنانے والے کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حوالے کے کچھ اشعار ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ایک اور حوالے کا شعر ہے، زمیں کو رونق بخشی تیرے ہی نور نے مولا، فلک کی گہمی ہے تیرے نور کے دم سے۔ آگے ہے جی، یہ ہم نے تو لکھا ہے شعر نمبر، لیکن یہ ہے بند جس کے مخمس 5 مصرے ہیں، مخمس کی صورت میں اس نے لکھے ہیں۔ شعر نمبر 2 جو ہے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ تو اس بعد میں بھی صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا اینڈ پہ، اے خدا اے خدا۔ تو ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، ہر سحر صبح جو ہے پھوٹتی ہے، جلوہ دکھاتی ہے، نظر آتی ہے نئے رنگ سے۔ صبح کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ نیا رنگ، نئی دنیا، نئے رنگین دنیا نظر آتی ہے۔ سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے، تو سبزہ اور گل پھول کھلیں تو سینہ سنگ سے، یعنی کہ پتھروں میں بھی پھول جو وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے عظمت کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ گونجتا ہے جہاں تیرے انگ سے، جہاں دنیا گونجتی ہے آپ کے آنگ سے، آپ کی آواز سے، اے اللہ تیری نظارے سے پورا جہان جو مہک اٹھتا ہے، گونجتا ہے۔ گونج یعنی کہ ایسی جگہ رات کے وقت اگر کھولا جائے تو آواز جو ہے اس کو بہت دور تک پہنچ جاتی ہے۔
تو جو دور تک آواز جائے اس کو آواز کا صوت کا گونجنا کہتے ہیں. جیسے یا ایک ہال میں کھڑے ہوں تو اس میں آواز کو نکالیں تو آواز جو ہے وہ بہت دور تک سنائی دیتی ہے ہمیں اور کافی دیر تک اس کی گونج رہتی ہے. جس کی جستجو نے ہم نے نہیں لکھا تو جس نے کی جستجو تلاش کی مل گیا اس کو تو. جس نے آپ کی تلاش کی، جس نے خواہش کی کہ میں اللہ تعالیٰ کو ملوں تو اس کو تو مل گیا. سب کا تو رہنما اے خدا، اے خدا تو راہبر و رہنما ہے. ہم تیری راہبر و رہنمائی نہ ہو تو ہم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں جہاں پر بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم آپ کو اے اللہ کی ذات ہم آپ کو یاد کرتے ہیں تو آپ ہماری مدد فرماتے ہیں. مدد اور نصرت فرمانے کے لیے کچھ فرشتوں کی صورت میں لوگ ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور ہم کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں. تو یہ جو نظم کا عنوان ہے وہ حمدہ ہے. شاعر کا نام مظفر وارثی اور ماخذ جس کتاب سے یہ نظم لی گئی ہے باب حرم. تو آگے اس کا مفہوم کو دیکھتے ہیں. دن اور رات کے نظام میں اس کی قدرت کا اظہار ہے. ہر طرف اس کا سکہ چلتا ہے. جو اس کی جستجو کرتا ہے تو اس کو پا لیتا ہے. تشریح کے بعد تفصیلیہ کی علامت لگائی گئی. مظفر وارثی کو اردو کے موضوعاتی شاعری ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے. انہوں نے بالخصوص اردو حمد و نعت کو ایک جہت دی. مظفر وارثی نے جس انداز میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ایک پہلو اور کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے. یہاں تک ہم ہر شعر میں ہر بند میں اس کی تشریح لکھ سکتے ہیں. تو آگے دیکھیں مظفر وارثی صاحب اس بند میں بیان کرتے ہیں کہ زمین پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جتنی بھی نشانیاں نظر آتی ہیں وہ سب اس کے جلووں کے انداز میں. زمین پر نظام شمسی و قمری کے مظہر کے طور پر دن اور رات کا تبدیل ہونا اور ہر روز طلوع ہونے والی صبح نئے انداز اور نئے جلوے لے کر ظہور پذیر ہوتی ہے. دن اور رات کا نظام مہینوں اور سالوں پر محیط زندگی موسموں کا تبدیل ہونا یہ سب کچھ مظہر خدا بندی ہے. مظہر یعنی کہ اظہار یعنی ظاہر ہونا. یہ سب کچھ انسان کے لیے خلق کیا گیا. کیونکہ وہ رازق کے کائنات بھی ہے تو انسان کے رزق کے اظہار کے طور پر چٹیل اور بنجر زمین سے خوبصورت سبزہ اور پھول کھلائے. سبزیاں اور پھل مختلف اجناس جو انسان زمین سے حاصل کرتا ہے. مثال کے طور پر گندم، گنا، چنے، دالیں اور یہ سب چیزیں ہم کہاں سے اللہ تعالیٰ کی زمین سے حاصل کرتے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. اس کے بارے میں حوالے کا شعر ہے
تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جگہ نہیں تھی تو نیچے اس مصرے کو لکھا ہے، تو آگے آپ نے تو آگے پوری لائن میں لکھنا جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ اس جیسی کائنات میں کوئی شے نہیں۔ تو بچوں، اگر یہ لیکچر آپ کو مفید لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ اگر آپ کو مجھ سے فائدہ ہو تو آپ میرے حق میں دعا کیا کریں۔ خدا حافظ۔